الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز کا قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا اور 5واں فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یعنی اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ کا اقرار، دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھا حج کرنا اور 5واں رمضان المبارک کے روزے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں اسلام کا جو تیسرا رکن ہے، اہم رکن زکوٰۃ، اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ جس طرح اسلام میں نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح حج فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرائض اسلام میں سے ہے کہ یہ بھی فرض ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے صاحب نصاب پر، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ ہے لیکن زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سال میں 1 مہینہ لیکن زکوٰۃ پورے سال میں صرف 1 دفعہ، لیکن ہے یہ بھی فرض عبادت۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کا جو آدمی انکار کرتا ہے وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ بات عرض کروں کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان، کلمہ طیبہ کا اقرار، اسی طریقے سے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے دامن میں نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے متعلق مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مالوں کی، جس کا آیت کا خلاصہ اس کا یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے اس کی زکوٰۃ پھر اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اس عذاب کے متعلق فرمایا کہ وہ کیسے عذاب ہوگا جہنم میں، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، اگر وہ سونے چاندی کی شکل میں ہے تو اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، یعنی گرم کیا جائے گا۔ پھر ان میں سے پھر وہ جو جس کو گرم کیا جائے گا سونے چاندی کو، پھر اس سے گرم کرنے کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو اس سے داغا جائے گا۔ اسی طریقے سے جباہہم و جنوبہم، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، یعنی دائیں بائیں جو کروٹیں ہیں، پہلو، ان کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس عذاب کو چکھو جو تم دنیا میں یہ خزانہ تم نے جمع کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نتیجے میں تمہارے لیے یہ عذاب ہے۔ اس پر علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ پکتے ہوئے دھات کا ذرا سا داغ بھی سخت اذیت پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اتنا گرم سونا چاندی جہاں گرم کر لیا جائے، پھر جتنا زیادہ مال ہوگا اتنے زیادہ داغ ہوں گے۔ انسان چند روزہ زندگی میں اللہ کے حکم پہ عمل نہ کر کے کتنے بڑے عذاب کو گویا کہ خرید رہا ہے، کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہو رہا ہے۔ دنیا میں کسی پہ لوہا گرم کر کے اس کے جسم پہ صرف لگا دیا جائے تو کیا حالت ہو جائے گی اس وقت، اور وہ سونا چاندی دنیا کی آگ پہ نہیں، جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا۔ اس کو تپانے کے بعد پھر اس کے جسم پہ لگایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ آدمی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو فرمایا وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں، گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور پھر اس کا جو منہ ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یعنی جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ مال اس کے لیے اس حالت میں بن جائے گا۔ اور یہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ گنجا سانپ ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء اس پر لکھتے ہیں کہ گنجا سانپ ہونا یہ زہر کی شدت کی وجہ سے ہے، کہ جس سانپ میں زیادہ زہر ہو، زیادہ زہر کی وجہ سے سر کے بال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا زہریلا سانپ ہوگا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے منہ کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، یہ بھی زہر کی زیادتی کی نشانی ہے کہ اتنا اس کے اندر زہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انسان جس مال کو آج بہت پسند کرتا ہے، جس مال کے لیے انسان دوسرے کی جان لینے تک تیار ہو جاتا ہے، جس مال کے لیے انسان جھگڑے کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے کہ اس کے لیے یہ سامان نہ ہو جائے۔ دیکھیں، سانپ جس کے گھر میں آ جائے، مثلا کسی کے گھر میں سانپ نکل آیا، دہشت کی وجہ سے لوگ اندھیرے میں اس گھر میں بھی نہیں جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سانپ کہیں سے نکل کر ہمارے جسم پہ نہ لپٹ جائے۔ اب
یہ سانپ جس گھر میں ہے، اندھیرے میں لوگ وہاں نہیں جاتے صرف اس وجہ سے کہ یہ ہو تو سکتا ہے، احتمال تو ہے کہ کہیں وہ سانپ دائیں بائیں سے آ کر میرے جسم پہ لپٹ نہ جائے، اور یہ تو احتمال ہے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی، اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور اب یہ تو یقینی بات ہو گئی کہ کل قیامت کے دن وہ سانپ کی شکل میں اس کو لپٹے گا اور اس کو کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تو زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی جس کا آدمی کا اپنا مال ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ کا مال بھی اس کے مال میں شامل ہے، تو زکوٰۃ والا مال اس باقی مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب تھی اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ سارا مال زکوٰۃ کے ساتھ مل گیا اور یہ زکوٰۃ کا مال سارے مال کو ہلاک کر دے گا۔ دوسرا اس کا بعض علماء نے یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ جو آدمی خود صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی چیز اصلی ضرورت سے زائد اس کے پاس ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے کسی سے زکوٰۃ کا مال لے لے، تو یہ مال اس کے پاس جو اپنا اصلی مال پہلے سے تھا اس کو بھی اب یہ ضائع کر دے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں شامل ہو گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ اس مال کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، یعنی مہاجرین سے وہ صحابہ مراد ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور آپ نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی یہ ایک بڑی آفت ہوگی گویا کہ۔ آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ فحش بدکاری جس قوم میں بھی کھلم کھلا علل اعلان ہونے لگے تو ان میں ایسی ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی ہوں گی۔ ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اور دوسرا فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں ان پر قحط اور مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط ہو جائے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ کو روک لے گی ان پر بارش روک دی جائے گی، اگر جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ہو۔ جانور جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں اور بے قصور ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑی بہت بارش ہوگی، ورنہ جو آدمی زکوٰۃ جو قوم نہیں دیتی روک لیتی ہے، فرمایا ان سے بارش روک دی جائے گی، جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ہو۔ اور آگے فرمایا جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دوسری قوموں کا تسلط ہو جائے گا اور وہ ان کے مال اور سامان کو لوٹ لیں گے۔ اور آخر میں فرمایا جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں گے ان میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آج ہم لوگوں کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے ان میں سے کون سا عیب ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، قوم میں امت میں وہ چیزیں آ چکی ہیں، اس وجہ سے
اللہ معاف فرمائے کہ انسان دن بدن یعنی کہ ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہے۔ انسان اس بات پر غور کرے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے 100% کامیابی اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اندر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزارے اور وہ چاہے کہ میں 100% کامیاب ہو جاؤں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس حدیث پاک میں اسلام کا جو تیسرا رکن ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ چونکہ مستقل ایک فرض ہے، کئی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بھی کئی جگہ تذکرہ ہے۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو میں زکوٰۃ کے متعلق مختصر سی باتیں کی ہیں۔ باقی زکوٰۃ کا مستقل ایک نصاب ہے، جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تب اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ انشاءاللہ کسی موقع پہ باتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔